السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انزل علیک الکتاب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمایا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہ آیات محکمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمایا ہے اس میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، اور آگے پھر فرمایا ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، محکمات یعنی وہ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں جو محکم ہیں، اس سے مراد وہ آیات ہیں جس میں حلال کیا چیز ہے اس کی وضاحت ہے، حرام کیا چیز ہے اس کی وضاحت ہے، جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ڈائریکٹ، اور جن چیزوں سے روکا ہے، یا پھر جو قصص و واقعات ہیں، مثلا انبیاء کے قصے، یا کسی زمانے میں کسی قوم کے اوپر جو کوئی واقعہ ہوا، وہ جو واقعات ہے جس کے معنی اور مفہوم بالکل اٹل ہیں، جس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم نہیں نکل سکتا، صرف اس کا ایک ہی معنی نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو کہتے ہیں محکمات، یعنی آیات محکمات، جو بالکل اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل اٹل ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم نہیں لیا جا سکتا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو قرآن کریم ہے اس کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا، اور جو محکمات ہیں جس کے معنی اور مفہوم بالکل واضح ہیں، جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے، یہی اصل کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، جس میں جو آیات ہیں بہت سارے وہ محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے، جس کو پڑھنے میں، جس کو سمجھنے میں، جس کے اوپر غور و فکر کرنے میں انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض جو دوسری آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اب یہ متشابہات کیا ہے؟ متشابہات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، جنت، جہنم، اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب اس میں بیان فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے، اور جو متشابہات آیات بیان کیے گئے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو کمپلیٹلی سمجھنا یہ انسان کے بس کے باہر کی بات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش، یا الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، یہ جو ساتوں آسمان ہے اس کے اوپر جو عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ کیسے مستوی ہے، تو پھر وہ پریشانی میں پڑ گیا، کیونکہ اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جنت ہے، جنت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، جنت کیسی ہے، کیا ہے، انسان نہیں سمجھ پائے گا۔
ان چیزوں کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے اس میں ایسا انداز اختیار کیا ہے جو انسان کے سمجھ کے قریب ہو، تاکہ انسان اس کو سمجھ لے کہ ہاں یہ چیز ہے، لیکن کیسی ہے یہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کیسا ہے، کیسے عرش پہ مستوی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک جگہ یہ بھی بیان فرما دیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ عرش پہ اس طرح سے مستوی ہے جو اس کے شان کے مطابق ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، اس میں کچھ آیات جو ہیں محکم ہے، جس کا معنی اور مفہوم بالکل اٹل ہے، جو بتلایا ہے وہی ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، وہ اصل کتاب ہے۔ اور بعض جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات ہیں اس کا معنی اور مفہوم جو حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو متشابہات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کی اصل حقیقت کو اللہ جانتا ہے، یا اس کا معنی اور مفہوم کا کچھ ایسا پہلو بھی ہے جس سے کچھ دوسرا مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ید اللہ مغلول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو وہ ہاتھ اصل میں ہاتھ ہی ہے، لیکن کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کا معنی مفہوم کیا کر دیا، ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی نصرت ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے بس ہم اتنا مانیں گے، کیسا ہے کیا ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہمارے دل کے اندر نہیں آ سکتا، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ محترم سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَأُخْرَ مُتَشَابِهَاتٌ، بعض آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے آگے کیا فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، جو پہلے سے کسی غلط عقیدے اور غلط نظریوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اصل آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اصل آیات جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، جو محکم ہے اس کو چھوڑ دیں گے، جس کا کوئی دوسرا معنی مطلب نہیں، وہ نہیں لیں گے، وہ فتنہ انگیزی کرنے کے لیے اور جو اپنا ان کا معنی ان کے ذہن کے اندر اپج رہا ہے اس معنی اور مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے متشابہات کو لے کر کے آئیں گے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، تاکہ لوگوں کے درمیان فتنہ پروری پیدا کریں، تاکہ لوگوں کے درمیان فتنہ خیزی کریں، تاکہ لوگوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں بتلائیں کہ ہاں یہ عقیدہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے، ابھی جو آج فجر کی نماز میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ مریم پڑھا، اور مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یہ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس کو نہیں لیں گے، جو عیسائی لوگ ہوں گے اس کو نہیں لیں گے، وہ کس چیز کو لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے، ایک جگہ پر کلمت اللہ کہا ہے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں کیسے بات کو بدلا۔ ویسے ہی جو بدعتی اور خرافاتی لوگ ہوتے ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، ایسے بدعتی اور خرافاتی لوگ اپنی غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی قرآن کی آیت لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے دیکھو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے عقیدے کا اور اس چیز کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو کوئی سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہے، جو پہلے سے کسی غلط عقیدے اور غلط نظریوں کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگ ایسے ہی متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے اندر فتنہ برپا کرنا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ان کے دل کی چاہت ہے، جو عقیدہ وہ سمجھتے ہیں، اسی عقیدے کو وہ لوگوں کے سامنے رائج کرنا، اور اس طرح سے آیات کو لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن جو متشابہات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے، جو اللہ کے پکے سچے مسلمان بندے ہیں، وہ متشابہات آیات کو بھی جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو محکم آیات کے ہی ضمن میں
کہ اللہ نے اس کے بارے میں محکم آیات میں کیا بیان فرمایا. اگرچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا ہے، اللہ کا بندہ. لہذا اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کے اصل معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں. یہاں پر دو معنی لیا گیا ہے. ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ جو متشابہات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو صرف اللہ سمجھتا ہے، اور یہ معنی بھی صحیح. کیسے صحیح ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کو اللہ ہی سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے، یہاں پر مفسرین نے لیا ہے کہ اس کے اصل معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ کسی بھی آیت کی، کسی بھی حدیث کی جو تعبیر ہوتی ہے، جو تفسیر ہوتی ہے، جو تشریح ہوتی ہے، جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، اور جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، چاہے اصل محکم آیات ہوں چاہے متشابہات آیات ہوں، سب ہماری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، ہم ایمان بھی لاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان چیزوں سے صرف جو عقل مند ہے وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. جن کے بھیجے میں عقل نہیں ہوتی ہے نا، وہ یہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو وہی چیز چاہیے جو پہلے سے ان کے ذہن کے اندر سیٹ ہے، بس وہی چیز ان کو چاہیے، یہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی. لیکن اس سے نصیحت جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ اور یہ دعا ہم کو بھی کرنا چاہیے. کیا؟ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دیا تو گمراہی کی طرف مت لے جانا. اب ہدایت مل گئی ہے، اے اللہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، گمراہی سے بچا لینا، ٹیڑھا پن سے بچا لینا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت سے نواز، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اور آگے مزید فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو پکے سچے مومن مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام لوگوں کو اس دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو نیکوکار ہیں، جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کو بھی، جو بدعتی خرافاتی ہے ان کے بھی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی بیجا تعویلات کیا ہے ان لوگوں کو بھی، جو حق پر ہیں ان کو بھی، جو ناحق پر ہیں ان کو بھی، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے. وہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی خلاف نہیں ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. محترم سامعین کرام، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 80 پر 3 یعنی 83 نمبر کی آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کے عقیدے کو واضح کیا ہے. تو دراصل یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ نصرانی اور عیسائی لوگ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ اور عقیدے جو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے. تو یہ تمام کے تمام عقیدے وہ قرآن کریم سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے بتلا دیا کہ جو محکم آیات ہیں اصل وہ آیات ہیں، اگر کوئی متشابہ آیات ہے تو اس کو بھی جو اصل اور محکم آیات ہے اس کے انڈر میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہا ہے تو وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم نہیں ہے. لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یا کلمت اللہ کہا ہے کہ اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ، تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. وہ خود اللہ نہیں ہو سکتے ہیں یا وہ خود اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.